اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کیا کرو، کیونکہ جو اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے اور نادان اپنے آپ کو بڑھا کے ذلت اٹھاتا ہے۔ انسان کو بولنے کے لیے 1 سال لگتا ہے، پر کون سا لفظ کہاں استعمال کرنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے اور اس غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دو اور اللہ سے تجارت کر لو۔ اچھے لوگوں کی صحبت سے بھلائی حاصل ہوتی ہے، جیسے ہوا خوبصورت چیز کے پاس سے گزرتی ہے تو خوشبودار بن جاتی ہے۔ انسان کی فطرت اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے نظر آتی ہے، کیونکہ بڑے کام وہ ہمیشہ سوچ سمجھ کر اور منصوبہ بندی کے ساتھ کرتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جس کو تم چاہو اسے کبھی مت آزمانا، کیونکہ اگر وہ بے وفا نکلا تو دل تمہارا ہی ٹوٹے گا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، دل میں تکبر پیدا کرنے والی نیکی سے وہ گناہ بہتر ہے جو انسان کے دل میں ندامت پیدا کرے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو، چہرے نہیں، کیونکہ دنیا میں خوبصورت چہرے بہت ہیں مگر دل نہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے 2 چیزیں بہت محبوب ہیں، سخت سردی میں فجر کی نماز اور سخت گرمی میں روزے۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ ممکن اور ناممکن تو ہماری سوچ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو دکھ دے اس سے تعلق نہ رکھو اور جس سے تعلق نہ رکھو اسے دکھ نہ دو۔ جو حسد کو ترک کر دیتا ہے تو لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اگر کسی کو یہ غرور ہے کہ وہ جب بھی روٹھے گا تم اسے منا لو گے تو بہتر یہ ہے کہ تم اس کے غرور کو ٹوٹنے نہ دو۔ کسی بھی شخص سے ناراضگی کا لمحہ اتنا طویل نہ کرو کہ وہ تمہارے بغیر رہنا سیکھ لے۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے کیا کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کیا کرو۔ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خوبصورتی کپڑوں سے نہیں، علم و ادب سے ہوتی ہے۔ اگر تم پہاڑ سے گرو تو وہ اتنا نقصان دہ نہیں جتنا کہ تب ہے جب تم کسی کی نظروں سے گر جاؤ۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔